प्रोग्राम के साथ साथ तमाम उन अहबाब का, तमाम उन लोहा पढ़ने वालों का, तमाम उन लोगों का जिन्होंने किसी किस्म की भी सोच खानी की, और ख़ास तौर पे तमाम उलमा इस्लाम का, उलमा ज़ाकिरीन का शुक्रिया। मौला उनको अजर दे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। उनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। और ये भी सही नहीं होगा कि आज इस मौके पर जब तमाम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले और ख़ास तौर पे विंज़र के रहने वाले जो काफ़ी अरसा से यहाँ पे मुकीम हैं, आज हमें दोपहर में एक दिलखराज ख़बर मिली कि हमारे बहुत ही अजीज़ भाई सज्जाद चावला इंतकाल कर गए। सज्जाद चावला भाई अपने अंदर ही एक शख्सियत थे, माशाअल्लाह विंज़र में आज़ादारी के बानियान में से थे। विंज़र में पहला इमाम बारगाह सज्जाद भाई ने शुरू किया। दिन रात उनकी और उनकी फैमिली की काविशों से आज विंज़र में एक इमाम बारगाह मौजूद है। उसमें आज़ादारी हो रही है, मातमदारी हो रही है, और मुझे यकीन है कि बीबी उनको आला दर्जात अता करेंगी। मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक सूरत फातिहा सज्जाद चावलवाला भाई, सन ऑफ अकबर चावलवाला, नुसरत ज़हरा डॉटर ऑफ रुस्तम अली, सैयद सज्जाद मेहदी सन ऑफ सैयद मोहम्मद अमीर, सैयद शफकत ज़हरा सन ऑफ सैयद अख्तर हुसैन, और नादरा बानो डॉटर ऑफ याहिया अली के लिए एक सूरत फातिहा की दरख्वास्त है। मौला सज्जाद भाई के दर्जात बुलंद करें और उनको आला मुकाम जन्नत फ़िरदौस में आइमा के कदमों में दे। एक सोच के कुछ बंद। मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया, मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया। अट पहर भी रामा दिया लाशात नाया, मजबूर हो गया कि वे ज़हरा दिया जाया, मजबूर हो गया कि वे ज़हरा दिया जाया। ओ जिन्नत पर्दे दी कसम चांदा खुदाए, ओ जिन्नत पर्दे दी कसम चांदा खुदाए, उम्मत ने ओ शहज़ादियां सरनंगे गिराया, मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया। और इसी कूफा में जब मौला अली खलीफा थे तो अपनी बेटी जनाब ज़ैनब को घर में चलना सिखाया करते थे। मेरे मौला ने एक दिन जनाब ज़ैनब से कहा, तू घर दे विच टुरना सिखिया,
کر ایک آسی و زینب دورے ہو سکدا ہے اس دور دے وچ تینو امت نانے دی ڈورے سین فرمایا میں کیوں ٹرسا او منو ویراں دی کوئی تھوڑے جس سین دے ویر 18 ہومڑ اس سین ٹرن دی کیڑی لوڑے 9 میل چلی سین کیویں پہر پیا دے 9 میل چلی سین کیویں پہر پیا دے چوگر تو گھیریا سیو گستاخ سپاہیاں چوگر تو گھیریا سیو گستاخ سپاہیاں مجبور ہو گیاں کیویں زہرا دیاں جائیاں دربار چ پیشی علی مولا دی دھی دی دربار چ پیشی علی مولا دی دھی دی لوکاں نے شہر شام دیاں گلیاں سجائیاں مجبور ہو گیاں کیویں زہرا دیاں جائیاں اور جب یہ قافلہ شام میں آیا اور لوگوں نے اہل بیت کے اوپر پتھروں سے بارش کی گرم پانی سے بارش کی ایک خاتون نے بی بی سے مخاطب ہو کے کہا تو کیڑے ملک دی وسنی ہے بی بی تنو آئی شام نرا سے جس ویلے دی تو شام چائیے کر چھڑیے شام خدا سے کیوں مڑ مڑ وینیا سانگا ویلے مویاں دی کیڑیا سے او دس کیڑا اے ویر بی بی جن لوگ کی کہن ابا سے سجاد وے کہندا سی چراغانو بجھاؤ سجاد کہندا سی چراغانو بجھاؤ اج غازی دیاں بھیڑاں نے بازار چ آیاں اج غازی دیاں بھیڑاں نے بازار چ آیاں مجبور ہو گیاں کیویں زہرا دیاں جائیاں 8 پہر بھراواں دیاں لاشاں تے نائیاں ہے مجبور ہو گیاں کیویں زہرا دیاں جائیاں خوش میرے امام زمانہ بلند کر سلام اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وسبوغ لأن نستاها وتمام منن أولاها جمع عن العصا عددها وناع عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي
السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسدين وقاتل الماركين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين أمير المؤمنين أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب ذو الفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار قسيم جنة والنار فارس بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين الزوجته مليكة الكونين إمام الثقلين إمام المجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسول هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسول حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الختاب وإمامه وشافعي إلى يوم الحساب صاحب المعجزات منكس الريات محل المشكلات عالم التاويل وتنزيل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل الحاشمي مكي مدني طالبي حجازي تقيع نكيع وفيع بديع زكي عالي ولي الله الوالي السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاكب والهزبر السالب والنقطة الدائرة المتالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية القارية الرشيدة أم الأبيهة العليمة الراضية المرضية الطيبة الصفية الحاكمة الصائمة المخدومة المكرمة الشفيقة
الصديقة الشافية الزكية الفاتحة الصالحة العابدة الحاضرة العادلة الفاضلة المباركة البقية المتحجدة المهدية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرار الفاطمة التقية النقية الزهراء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعثر الباقرية والعاثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان محمد وآل محمد. محتاج دعا محتاج دعا. مولا آپ سب کی ولایت کو آپ کی معرفت کو آپ کے ایمان کو سلامت رکھے آپ کی نسلوں میں تا قیامت اس عزاداری کو اس ولایت کو قائم رکھے. جملہ آیا ایک صلاۃ القبلتین ایک اور جملہ آیا قبلۃ العارفین. بس تھوڑا سا اس پہ تذکرہ ہو جائے. آج وقت زیادہ نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن 1 سے 3 آیتوں کا ارادہ کیا تھا ان میں سے جتنے جملے پہنچ سکیں گے ورنہ انشاءاللہ کل تو ہے ہی باقی تو بات کسی حد تک پہنچ جائے گی. موضوع ذرا وسیع ہے اور اس لیے قلیل وقت میں جو ہے میں کوشش کروں گا بس آپ کا ساتھ چاہیے. ہوا یہ کہ آپ دیکھیے کہ قبلہ جو ہے شروع سے کعبہ ہے یعنی کہ یہ کعبہ وہ کعبہ ہے جو زمین کا نقطہ ہے جس کے ارد گرد یہ زمین گھوم رہی ہے. ایک نقطہ ہے جس کے ارد گرد کائنات گھومتی ہے یعنی کہ ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی آپ کے ہمارے بچے جب کیمسٹری پڑھتے ہیں ان کے ایٹمز مالیکیولز بھی جو ہیں ایک ایٹم میں جو ہے الیکٹرانز نیوکلیس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد مالیکیول کو بڑا کرتے ہیں تو وہ مالیکیولز جو ہیں ایک سینٹرل مالیکیول کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب انسانوں کو دیکھتے ہیں اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چاند گھوم رہا ہے دنیا کے گرد دنیا سورج کے گرد اور یہ جو تمام سولر سسٹم ہے یہ گیلیکسیز کے گرد گھوم رہا ہے اور جتنی گیلیکسیز ہیں یہ سینٹرل گیلیکسی کے گرد گھوم رہی ہیں اور اسی طرح سے یہ سارے یونیورسز جو ہیں جتنے بھی عالمین ہیں یہ بھی ایک نقطے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اب مجھے نہیں کہنا کون ہے وہ نقطہ لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ بڑے بڑے القاب چورانے والے آ گئے میدان میں لیکن کسی کو اتنی عقل نہیں تھی کہ اس نقطے کی اہمیت پتہ چل جائے ورنہ کوئی اپنے آپ کو نقطہ بھی کہہ بیٹھتا جہاں کیا اپنے آپ کو کہہ بیٹھے لوگ. کل کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے اپنا چہرہ دیکھ لیا ہوگا اس لیے کسی نے اپنے آپ کو وجہ اللہ نہیں کہا یعنی کہ کیا چوری ہو گیا لیکن اپنے آپ کو وجہ اللہ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کسی کی. اسی طرح سے مولا کہہ کے چلے گئے کسی اور نے سمجھا ہی نہیں اس نقطے کی اہمیت کیا تھی. ورنہ علی ابن ابی طالب نے جب کہا تھا کہ انا نقطۃ تحت البا اگر کسی بھی احمق کے سمجھ میں بات آ جاتی تو ہر کوئی ان میں سے اپنے آپ کو نقطہ کہہ رہا ہوتا.
یہ نقطہ ہے جس کے گرد گرد کائنات گھوم رہی ہے. ارے مولا نے ان کے ساری کے لیے بس با کی بات کر دی تاکہ سمجھ جاؤ کہ کوئی بھی چیز میرے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی چیز مولا کے بغیر. اللہ اکبر. اب ہوا یہ کہ کعبہ دیکھیے بیت المعمور وہاں, یہاں کعبہ بالکل اسی کی سیدھ میں, بالکل سمجھ میں آ گیا کعبہ قبلہ ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کے بعد کعبہ قبلہ نہیں رہا. حضرت ابراہیم کے بعد کعبہ بیت المقدس بن گیا تھا. مجھے کی مطلب یہ قبلہ بیت المقدس بن گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل کی نسلیں چل رہی ہیں. حضرت اسماعیل جو ہیں وہ یہاں حجاز میں ہیں, کعبے کے پاس ہیں. حضرت اسحاق جو ہیں وہ بیت المقدس پہ. ان کے بیٹے آئے, پھر یعقوب و یوسف و داؤد و سلیمان, سلسلہ چلتا رہا انبیاء کا. صدیوں تک وہی قبلہ رہا. آخری نبی جب آئے ہیں اس وقت بھی قبلہ وہی تھا جس قبلے کی طرف محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس قبلے کی طرف شروع میں آخر نبی سجدہ کرتے رہے. پورے جو 13 سال ہیں مکی زندگی کے جس میں تبلیغ ہوا ہے, پورا وقت وہ جو ہے کعبے میں نماز ہوتی تھی. لیکن اس وقت سچویشن یہ تھی کہ بیت المقدس جو تھا وہ جو تھا تھوڑا سا آپ کے نارتھ میں تھا. تو آپ جب مکے کعبے کی طرف رخ کرتے تھے تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ کعبے کا بھی رخ ہو گیا, بیت المقدس کا بھی رخ ہو گیا, نماز بھی ہو گئی. 13 سال اس طرح سے گزرتے رہے. اس کے بعد مدینے پہنچے. ہجرت کے بعد پہلا سال گزرا ہجری کے بعد, یہ بھی اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا. مدینے آ کے جو پرابلم آئی وہ یہ آئی کہ مدینہ اور نارتھ تھا مکے سے. اب جب مدینے میں نماز ہو رہی ہے بیت المقدس کی طرف تو پیٹ کعبے کی طرف ہے. اس منظر کو اور رسول کے اس دکھ کو قرآن نے پیش کیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 144. قد نرا تقلب وجهك في السماء, بے شک ہمارے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کو تکتے ہو, تم بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہو, اور اللہ بہتر جانتا ہے دل میں تمنا کیا ہے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ رسول کیوں یہ تمنا کر رہے تھے کہ کعبے کی طرف قبلہ مڑ جائے, کہ بیت المقدس کی طرف سجدہ نہیں کرنا. قد نرا تقلب وجهك في السماء, کہ ہے حبیب دیکھ رہا ہوں تم بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہ کرتے ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, تو پھر ہم موڑ دیں گے قبلے کو, تَرْضَاهَا, جس سے تم راضی ہو. عبادت اللہ کی, سجدہ اللہ کو, دین اللہ کا, لیکن مرضی میرے حبیب کی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی کہ سجدہ انسان کریں گے اللہ کو, لیکن کریں گے اللہ کے حبیب کی مرضی سے. اگر حبیب کی رضا چاہیے ہوتی ان لوگوں کو, اگر اہمیت پتہ ہوتی کہ مرضی نبی کیا ہے, کہ محمد المصطفیٰ کون ہے, کہ یعنی کہ مسلمانوں کا قبلہ بھی ان کی مرضی سے ہے, تو خلیفہ کہاں سے اپنی مرضی سے بنا لیں. جب قبلہ مرضی سے ان کی ہے, تم سمجھ رہے ہو خلیفہ اپنی مرضی سے بنا لو گے. ارے اس لیے تو اللہ نے بار بار ہم کا صیغہ استعمال کیا قرآن میں. سورہ یاسین 36واں سورہ 12ویں آیت, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى, بے شک ہم ہیں جو موت دیتے ہیں. یا نحن نون کے ساتھ آیا. نون کا مطلب ہوتا ہے ہم, میں نہیں. ارے وہ اللہ جو 1,24,000 بھیجے
اپنی وحدانیت سمجھانے کے لیے وہ قرآن میں بار بار ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی کہ کوئی ہے جو اس عمل میں شریک ہے اور اس لا شریک نے شریک کیا ہے. جس کو لا شریک خود شریک کر لے اس کو نہ ماننا ہی سب سے بڑا شرک ہے. ان نحن نحیی الموتا، ہم ہی موت دیتے ہیں. ونکتب، پھر نون آیا اور ہم ہی لکھتے ہیں. ما قدموا، جو جو تم نے کیا. وآثارہم، اور جو جو کرو گے. وکل شیء احصینا، اور ہم نے گن کے رکھ دیا ہر شے کو. فی امام مبین. وہ اللہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہ ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی سب کچھ لکھتے ہیں، اور ہم نے ہی گن کے ہر شے کو علی میں رکھ دیا ہے. اللہم صلی علی محمد. قد نرا تقلب وجهك في. اچھا اب یہ دیکھیے کہ ادھر کیا کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں پہ نون نہیں آیا، یہاں پہ میں، صرف میں. اللہ جانتا تھا اس عمل میں کوئی نہ کوئی شریک ہونے کی کوشش کرے گا، اس لیے اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا انی، بے شک میں ہی جاعل بناؤں گا فی الارض خلیفہ. بے شک اللہ ہی بناتا ہے. اب ہوا کیا دیکھیے، رسول کیوں چاہ رہے تھے قبلے کی طرف، اب کعبہ قبلے کی طرف ہو جائے وہ تو وہی جانتے ہیں. بس مجھے اتنا پتا ہے کہ کل تاریخ میں ایک ہستی ہے جو کعبے میں آئی ہے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی راز ہے اس کے پیچھے کہ کیوں اس ہستی کو جب کعبے میں بھیجا. دیکھیے حضرت عباس کا جملہ ہے، میرا نہیں. کم از کم حضرت عباس کی تو لوگ مان ہی لیں گے. حضرت عباس نے کعبے کے اوپر جا کے خطبہ دیا تھا، اور کعبے کے اوپر جا کے جب خطبہ دیا تھا تو پہلا جملہ یہ تھا، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ. ساری حمد اس اللہ کی ہے جس نے اس بیت کو، اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں سے. الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت. اور ایسے نہیں کعبے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے. یہ دوسری ہستی ہے جس نے تاریخ میں کعبے کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے. پہلا عباس کا بابا علی اور دوسرا عباس علمدار. عباس بتا رہے ہیں کہ جاگیر کہاں کہاں تک ہے، ہماری حکومت کہاں کہاں تک ہے. یعنی کہ حضرت عباس چاہتے کہیں اور سے خطبہ دے دیتے. بھائی اس وقت حج چل رہا تھا، حاجی پاجی طواف کر رہے تھے، تلواریں چھپائے ہوئے حسین کو مارنے کے لیے. تم میرے حسین کو مارو گے عباس کے ہوتے ہوئے؟ اللہ اکبر. عباس نے اس خطبے کے آخری جملوں میں کہا ہے کہ جب تک کہ تم اسی غلطی پر جا رہے ہو جو غلطی قریش نے کی تھی، کہ جب قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ محمد کو رسول کو قتل کر دیں گے، لیکن جب تک امیر المومنین موجود کسی کی ہمت نہیں تھی، ممکن تھا ہی نہیں. تو پھر کیسے ممکن ہے جب تک میں حسین کی زندہ تلوار موجود ہوں. اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو اپنے آپ کو حسین کی زندہ تلوار کہے اسے عباس ابن علی کہتے ہیں. الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ. بچپنے میں مولا نے اپنی ماں کی گود میں بیٹھتے ہوئے ایک پاؤں زمین پہ رکھ دیا تھا کعبے کے. اس کے بعد حضرت عباس کہتے ہیں من کان بالامس بیتن، جو اتنے عرصے سے گھر تھا، اصبح قبلہ تھا، قبلہ بن گیا. ارے جہاں علی کے قدم پڑ جائیں وہ قبلہ بن جاتا ہے. یہ حضرت عباس کا عقیدہ ہے، ہم نے عباس سے ہی عقیدہ لیا ہے.
للہ الذی شرف هذا البیت بالقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلتا. اس کے بعد حضرت عباس کہتے ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فاجروں. عباس کی نظر میں جو حسین کو ماننے کے لیے آئے، حاجی لباس اوڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میرے حسین کی طرف ایک آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے، عباس کی نگاہ میں کافر فاجر. ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الامام البررہ، کیا تم امام کل کا رستہ روکنے کے لیے آئے ہو؟ اتصدون طریق البیت الامام البررہ من هو احق به من سائر البریہ. ارے ان سے زیادہ کون حقدار ہے اس کعبے کا؟ کل کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ حقدار یہی میرے مولا حسین تو ہے. من سائر البریہ ومن هو ادنا بہ، اور کون ان سے زیادہ قریب ہے کعبے سے. ولولا حکم اللہ الجلیلہ، اور اگر اللہ کی جلیل حکمت نہ ہوتی، ولولا حکم اللہ الجلیلہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ وقد استمع الناس حجرا والحجر يستمل على يديه ولو لم تكن مشية مولاه مجبولة من مشية الرحمن لوقعت عليكم كالصخر الغضبان على أصافير الطيران. أتخوفون قوما يلعبوا بالموت بطفولية فكيف كان حال برجلية. میرا ارادہ نہیں تھا اس خطبے کا، ارادہ میرے ایک آیت تھی، لیکن بس کیا کرے، ہمارا ارادہ اور ہوتا ہے، کسی اور کا ارادہ اور ہوتا ہے. اب بات میرے بس میں نہیں ہے. اے کافروں اور فاجروں، تم سمجھتے ہو کہ تم میرے مولا کا رستہ روکو گے؟ میرے مولا سے زیادہ کوئی حقدار نہیں اس کعبے کا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے اس حجر اسود کو چومے، اور یہ حجر اسود چاہ رہا ہے کسی طرح سے حسین کے ہاتھ کا بوسہ لے لے. اب آگے سنیے حضرت عباس کا عقیدہ کہ اگر اللہ کی جلیل حکمت نہ ہوتی، علی کا بیٹا بول رہا ہے، ہر بات حق ہے. اگر عباس کہہ رہے ہیں اللہ کی جلیل حکمت نہ ہوتی، یعنی کہ اللہ کی جلیل حکمت سے جو آشنا ہو اسے عباس کہتے ہیں. ولولا حکم اسرارہ العلیہ، اور اس کے اعلیٰ اسرار، اعلیٰ اسراروں کا حامل عباس ابن علی، وہ اختبارہ البریہ، اور امتحان نہ ہوتے انسانوں کے. جو اللہ کے امتحانوں کو جانتا ہے اسے علمدار حسین کہتے ہیں. کیا ہوتا لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی، جب میرے مولا حسین نے اپنے مدینے کے گھر سے ارادہ کیا تھا کہ اب میں کعبے کی طرف بڑھتا ہوں، ان کے ایک قدم اٹھانے سے پہلے کعبہ اڑ کے آ کے حسین کا طواف کر رہا ہوتا. صلی علی محمد قبل ان یمشی لدی. اتخوفون قوما یلعبون بالموت فی طفلیہ، کیا تم اس قوم کو ڈراتے ہو موت سے جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے تھے؟ ارے اب عباس 30 سال کے ہیں، 13 سال کی عمر میں میدان صفین میں مولا کائنات نے اپنے بیٹے کو نقاب پہنا کے، یہاں تک نہیں تھا نقاب، یہاں تک
کہ آنکھیں بھی نظر نہ آئے, کوئی پہچان نہ پائے. اللہ اکبر. گھوڑا علی کا نہیں, تلوار علی کی نہیں, نقاب زرہ علی کی نہیں, لیکن جب علی کا بیٹا اس گھوڑے پہ بیٹھ کے جس انداز سے صفین کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا ہے, ہر کوئی کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو, علی آ گئے, علی آ گئے. چمن کلی کلی, نگر نگر کلی کلی, نعرہ حیدری, 13 سال کی عمر میں جو موت سے اس طرح سے کھیل رہے تھے, اب تم مجھے اپنی رجولیت میں, اپنی مردانگی کی عروج پر تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ, اگر نہ ہوتی مشیت مولاہی, میرے مولا کی مشیت بھری ہوئی مشیت الرحمن سے, اگر میرے مولا کے سینے میں مشیت الرحمن بھری ہوئی نہ ہوتی. ارے جو حسین کے سینے میں کیا ہے, جو جانے وہ عباس, جو اللہ کی مشیت کو جانے وہ عباس, جو اللہ کے ارادے کو سمجھے وہ عباس, جو حسین کی نگاہوں کو سمجھے وہ عباس. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَاهِ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّخْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ. ارے میں تم پہ ایسے حملہ آور ہوتا صخر غضبان کی طرح, غضبناک عقاب کی طرح, عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ, جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یا اللہ. اب یہ ہے کعبہ, رسول مدینے میں ہے, دل چاہ رہا ہے اب سجدہ اس قبلے کی طرف ہو جائے جس میں اللہ نے کسی کو نازل کیا ہے. سورہ نور 24واں سورہ 46 نمبر آیت, لقد انزلنا آیات بینات, بے شک ہم نے نازل کیا ہے آیات بینات کو. آیات بینات نہ پتا ہو, دعائے ندبہ پڑھ لیجئے. دعائے ندبہ میں جملہ آتا ہے اللہم صلی نہیں, وہ بیٹری ختم ہو گئی تھی, ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ امام بارگاہ کا مائک مولا عباس کا خطبہ تو یقیناً برداشت کرنے کا ظرف رکھتا ہے. مولا سلامت رکھے آپ سب کو. میری خوش قسمتی کہ آپ جیسے چہروں کے درمیان یہ گفتگو ہو گئی. اب موت آئے پرواہ نہیں, سکون ہی سکون. لقد انزلنا آیات بینات, بے شک ہم نے آیات بینات نازل کیے آیات بینات اللہ نے. دعائے ندبہ میں جملہ آیا اور یہ آیا کہ یبنا آیات البینات, اے وہ جو آیات بینات کا بیٹا ہے. کب آئے گا وہ جو آیات بینات کا بیٹا ہے, یعنی کہ جو 12واں وہ آیات بینات کے بیٹے ہیں. اور اس قرآن میں سورہ نور میں کہا جا رہا ہے بے شک ہم نے نازل کیا ہے آیات مبینات کو. اور اس کے بعد اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, ارے ہم نے ہی تو نازل کیا ہے علی کو, اور ہم
ہم ہی چاہتے ہیں جس کی بھی چاہتے ہیں ہدایت کر دیتے ہیں علی کی طرف. صراط مستقیم علی، آیات بینات علی. اللہ اکبر. کہاں نازل کیا علی کو؟ کعبے میں. جب کعبے میں نازل کر دیا علی کو، عباس نے کہا اب کعبہ جو ہے قبلہ گاہ ہو گیا. اب دیکھیے عرش پر بھی کسی کو سجدہ ہوا تھا، کسی کی طینت تیار ہوئی تھی. جب طینت تیار ہو گئی تھی تب سجدہ نہیں ہوا تھا. اللہ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے ملائکہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب سجدے میں گر جانا. روح کیا پھونکی گئی؟ نور معصومین. ارے جب علی آدم میں آ جائے تو آدم ملائکہ کے لیے لائق سجدہ ہو جائے. جب علی کعبے میں آ جائے تو کل کائنات کے لیے لائق سجدہ ہو جائے. جی تو چاہ رہا ہے بات چلتی رہے. ابھی اس پروگرام آگے بڑھنا ہے تو اس حساب سے بس ابھی انشاءاللہ ہاں واقعاً کمال کا خطبہ ہے. مولا نے زیادہ خطبے نہیں دیے اور مولا عباس زیادہ تر خاموشی رہتے تھے. اور جس نے دیکھا عباس کو یہی کہا کہ جب بھی عباس کو دیکھو تو حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے ایسے کہ بس معلوم ہو جائے اس وقت میرے مولا کیا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر. چہلم کے دن ہیں جب پہلے زائر حسین کے پہنچے. پہلے زائر. اور پہلے زائر بھی کون؟ یعنی کہ میں سوچتا تھا کہ بی بی نے اتنا بڑا شرف حضرت جابر کو دیا کہ حدیث قصہ انہی کو دی. بہت عجیب اور نہ سمجھنے والی منزلت ہے. یعنی کہ کسی کو بھی دے سکتی تھی. اور بڑے بڑے عظیم صحابی موجود تھے. حضرت سلمان تھے، عمار تھے، مقداد تھے، حضرت مختار کون نہیں تھا وہاں پہ. لیکن نہیں، اے جابر کیا منزلت آپ کی کہ 14 صدیاں بعد بھی ہر مجلس میں، ہر فرش عزا میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے نا، عن جابر ابن عبداللہ انصاری عن فاطمہ الزہرا. اللہ اکبر. سب سے پہلے جابر کا نام. کیا تمغہ دیا ہے بی بی نے. سوچتا تھا کیوں. ہاں ایک وجہ سمجھ میں آئی. پہلے زائر. اللہ اکبر. پہلے زائر. میرے غریب بیٹے کی قبر پہ 1 سال تک کوئی نہیں آئے گا. لیکن ہاں جو پہلی ہستی آئے گی وہ یہ جابر ہوں گے. اے جابر تمہارے لیے ہے حدیث قصہ. جابر پہنچتے ہیں عطیہ کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ. کہتے ہیں اے عطیہ جب حدود کربلا آ جائے مجھے ضرور بتا دینا. جی بتا دوں گا. جیسے ہی حدود آیا جابر کی نگاہ تو بیکار ہو چکی تھی، اندھے ہو چکے تھے. جیسے ہی بتایا کہ اے جابر آ گئی ہے کربلا، جابر نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. امامہ کہیں جاتا ہے جابر کا، ضعیفی کے سن ہے، بڑھاپا ہے، بزرگی ہے. امامہ کہیں نالین کہیں. جابر گھٹنیوں پہ چلتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں نہ جانے کہاں کہاں اولاد زہرا کا خون ہے یہاں پہ. کہتے جا رہے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اے عطیہ میرے مولا حسین کی قبر کون سی ہے؟ کہتے ہیں جابر کسی قبر پر کوئی نشانی نہیں ہے، بس قبریں بنی ہوئی ہیں. جابر کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میرے مولا کو جب بھی میں نے سلام کیا ہے جواب ملا ہے.
जाबिर खड़े होते हैं, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या सैयद अश-शुहदा। एक कब्र से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम, ऐ मेरे प्यारे नाना के सहाबी, ऐ मेरे पहले ज़ाहिर जाबिर। जाबिर जाके उस कब्र से लिपट जाते हैं, गिरिया करते करते बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अतिया पानी डालते हैं, कहते हैं जाबिर लग रहा है कोई फौज आ रही है। जाबिर जब खड़े होते हैं, देखते हैं, कहते हैं चलो उस तरफ, कहीं वो अपने नाके लेके इस हुदूद में ना आ जाए, करबला की सरजमीन पे। जाबिर आगे बढ़ रहे होते हैं, कहते हैं अब अतिया से जरा बताओ क्या देख रहे हो। कहते हैं जाबिर नहीं, फौज नहीं है ये, मैं समझ रहा था फौज है, अब करीब आ रहे हैं तो बस यही नजर आता है, कुछ नाके हैं, चंद नाके हैं, उनके ऊपर स्याह परचम है, महमिले हैं, स्याह पर्दे लगे हुए हैं, ना जाने कौन आया होगा ए जाबिर। वो कहते हैं ये मेरे मौला आए होंगे। कहते हैं हाँ कोई उतर के आया है घोड़े से ए जाबिर। कहते हैं मेरे मौला होंगे। कहते हैं जाबिर जरा उनका हुलिया तो बताना। अरे मेरे मौला जवान है, 23 साल के, बुलंद कामद, अपने बाप अपने दादा अली की सूरत है, जब देखोगे सीना चौड़ा, बाजू मजबूत, तुम पहचान जाओगे अली का चेहरा। वो कहते हैं नहीं जाबिर, ये तो कोई और ही मालूम होता है, ये तो कोई नहीं, वो लागर ज़ईफ इंसान मालूम हो रहा है, कमर झुकी हुई है, बाल सफेद हैं, कदम लड़खड़ा रहे हैं, कभी गिरते हैं कभी खड़े होते हैं। जाबिर ना जाने कौन है। जाबिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ऐलान करते हैं सवारियों से, काफले से, कहते हैं ए सब तुम लोग तैयार हो जाओ, ये जागीर अब्बास है, यहाँ कोई नाका ना आए पाने पाए, यहाँ जो आए पा प्यादा आए। अचानक एक बीबी अपने आप को नाके से गिराकर करीब आके जाबिर के कहती है ऐ जाबिर तुमने क्या कहा? ज़ैनब को बहुत अच्छा लगा जाबिर, जरा फिर से कहना। वो कहता है ये जागीर अब्बास है, यहाँ जो आए पाप यादा आए। कहती है जाबिर तुम्हें अल्लाह सलामत रखे ऐ मेरे भाई के पहले ज़ाहिर। उसके बाद सैयद सज्जाद आगे बढ़ते हैं, जाबिर को गले लगाते हैं। जाबिर ये पहले सहाबी रसूल के मिले थे जो कि ना हंस रहे थे इन लोगों पे, ना ताजियाने मार रहे थे। अब जो किसी को अब जो मौला सज्जाद को कोई अपना मिला 1 साल के बाद, अल्लाहु अकबर, जब इतने अरसे रोने के बाद कोई अपना मिलता है तो फिर जो दिल खोल के इंसान रोता है। ए जाबिर मैं क्या बताऊं, अना अली इब्न अल हुसैन जाबिर, मैं हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ जाबिर। मेरे गले में तोक थी, हाथ में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, जंजीर पीछे शिमर के हाथ में होती थी जाबिर, शिमर के ताजियाने होते थे। और ए जाबिर जिस तरफ चाहता था शिमर मेरी जंजीर खींच के मुझे मोहर देता था। ए जाबिर हमारी फुफियों को, अम्माओं को, बहनों को बेकजावा ऊंटों पे हाथ फंसे गर्दन बांध कर नंगे सर एक बाजार से दूसरे बाजार, दरबार से दरबार फिर आया गया जाबिर। एक कत्लगाह के बाद एक कत्लगाह दिखाते गए जाबिर को। ए जाबिर यहाँ पे मेरे बाबा को शहीद किया गया था। ए जाबिर यहाँ हुसैन के सीने पे शिमर सवार हुआ था। अल्लाह अकबर। ए जाबिर वहाँ से मेरी फूफी अम्मा देख रही थी। ए जाबिर यहाँ से मेरी बहन जिसको हम शाम में छोड़ा है यहाँ से अपने बाबा को देख रही थी। जाबिर को बताते गए, बस आगे बढ़ रहा हूँ। वो वक्त आया बीबी ज़ैनब ने कहा ए बेटा सज्जाद अब मुझे मेरे भाई हुसैन की कब्र पे ले चलो। अब जो बीबी अपने भाई की कब्र पे पहुंची, सर झुका के कहा भैया सलाम, ज़ैनब आई है। भैया कभी
ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اٹھ کے مجھے سلام کا جواب دے کے مجھے سینے سے نہ لگایا ہو بھیا. ارے شام کو فتح کر کے آ رہی ہے زینب, ارے زینب کو گلے سے نہیں لگاؤ گے بھیا؟ اللہ اکبر بھیا. بس 2 افسوس ہے. پہلا افسوس تو یہ ہے کہ زینب آئی ہے لیکن زندہ آئی ہے, اور دوسرا افسوس یہ بھیا کہ جو امانت میرے حوالے کی تھی اس کو زندان میں دفنا کے آ رہی ہے زینب. اے بھیا تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے بعد ہمت کروں گی, نہیں روں گی. زینب نہیں روئی بھیا, لیکن بھیا تمہارے بعد 9 دفعہ میرے سر پہ نوکے نیزہ سے چادر چھینی بھیا. بھیا تمہارے بعد مجھے تمہاری لاش پہ رونے نہیں دیا بھیا. تازیانوں سے اٹھا کے مجھے بے گجاوا اونٹوں پہ بھرایا گیا بھیا. بھیا تمہارے سر کو ناکے کے ساتھ ساتھ لے جا کے اشکیا مجھ پہ ہنستے جاتے تھے بھیا, اور کہتے تھے یہ زینب عباس کی بہن ہے بھیا. اللہ اکبر. بی بی نے گریہ کیا. بس ایک اور منظر پیش کرنا ہے, اس کے بعد شبیہ ذوالجناح پہ بھی تھوڑے مسائب پڑے جائیں گے. بی بی گئی, کہتی ہے اے بیٹا سجاد, جب سب کی قبریں دکھا دی, گنجے شہیداں کی بھی قبریں دکھا دی, اس کے بعد کہا بیٹا سجاد میں نے سب کی قبریں دیکھ لی, 71 قبریں دکھا دی تم نے, ابھی تک میرے بھائی عباس کی قبر نہیں دکھائی. پھوپھی اماں بھائی عباس تو اب تک نہر کے, چچا عباس اب تک نہر کے کنارے سو رہے ہیں. پھوپھی اماں اب جو بی بی زینب کو لے کے گئے چچا عباس کی قبر پہ, بی بی زینب نے اپنے بھائی کی قبر کو دیکھا, پھر سجاد کو دیکھا, پھر دوبارہ جب 3 دفعہ ایسا کیا اس کے بعد بی بی زینب کہتی ہے اے بیٹا سجاد میں نے کہا تھا مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے کے آؤ, یہ تو معلوم ہو رہا ہے کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے. اے میرے بیٹے سجاد, میرے بھائی عباس کا قد اتنا بلند قامت تھا کہ جب عرب کے بلند ترین گھوڑے پہ بھی سوار ہوتا تھا میرا شیر, میرا قمر بنی ہاشم, تو اس کے قد زمین پہ خط کھینچتے تھے. بیٹا یہ کہاں لے آئے مجھے؟ پھوپھی اماں کیسے بیان کروں کہ سویم کی رات جب میں دفنانے کے لیے آیا اپنے چچا کو, تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ جب چچا عاشور کے دن زین سے زمین پہ آئے تھے, بن بازوؤں کے منہ کے بل عباس آئے تھے, تو وہاں سے بابا حسین خیمے سے چل کے آ رہے تھے. اس کے بیچ میں جو لمحات تھے اس میں اشکیا نے گھیر لیا تھا میرے چچا کو, اور میرے چچا کیونکہ ہو بہو علی کی صورت تھے تو جو بغض مولا علی سے تھا وہ سب کا سب میرے چچا عباس پر نکلا. اتنے ٹکڑے کر دیے تھے پھوپھی اماں کہ میں جب دفن کرنا چاہتا تھا ایک طرف سے جب میں جسم اٹھاتا تھا تو بس ایک حصہ ہاتھ میں, باقی جسد پاک زمین پہ رہ جاتا تھا. پھوپھی اماں میں نے چٹائی منگوائی, ایک ایک ٹکڑا اس میں رکھتا گیا جیسے بابا نے قاسم کے لاشے کو جمع کیا تھا. پھوپھی اماں آخر میں بس یہ گٹری رہ گئی تھی, اسی کو دفن کر دیا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تمام ماتم داری اور زیارت کے لیے باعث ہے. یا حسین 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 یا حسین.
آپ ادھر تصویر لائیں 5 فٹ کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے پلیز بریک پوچھ کے ایک لائن چلیے آپ بھائی سارے آ جائیں بچوں everybody come here guys don't cluster there come here let's go we need that area empty I'm gonna say it again. You have to be 5 feet away from each other. So please spread out. Yeah, can you have spread enough out? space in the parking lot. Right? یار زلزلہ وہاں سے آئے گا آپ لوگ just spread it over there please. Line بنا لے ادھر. اب چادر چھپا نہیں زہرا کی شرما نہیں نہ رکھے اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں زہرا کی جاں شرما نہیں تیرے نانا کا یہ روزہ ہے کوئی کوفہ شام گرا نہیں زہرا کی جاں شرما نہیں نہ رکھ اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں زہرا کی جاں شرما جو چادر اجلی تھی تیری رنگ اس کا کیسے نال ہوا اب سر پہ تیرے اے شہزادی اب سر پہ تیرے اے شہزادی وہ کیوں موجود ردا نہیں زہرا کی جاں شرما نہیں نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں زہرا کی جاں شرما نہیں 18 جو تیرے بھائی تھے کس بات پہ تجھ سے روٹ گئے تو شہزادے کیوں ساتھ نہیں کیوں شہزادے کیوں ساتھ نہیں کیوں ساتھ بات تیرا نہیں زہرا کی جاں شرما نہیں نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں زہرا کی جاں شرما نہیں وہ تیری گود میں ایک معصوم بھی تھا موس کا اصغر راکا تھا کیوں کالی گود رباب کی ہے کیوں کالی گود رباب کی ہے اسباب میں کی نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں زہرا کی جاں شرما نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ